قذافی اسٹیڈیم وہاں پہ باقاعدہ ٹکٹ رکھی جائے، لوگوں کو بلا کے لوگوں کو یہ نشان عبرت دکھایا جائے کہ اس طرح اس ظلم کی یہ سزا ہے، سر قلم کیا جائے جیسے ہمارے عرب میں ہوتا ہے، اور اس کے حالات دنیا کو دکھاتے رہیں کہ یہ دیکھیں اس نے یہ جرم کیا تھا اور اس کی سزا یہ بھگت رہا۔ جو ہماری بہنوں جاتی تھی، ہماری قوم کی بیٹی تھی، سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو موقع پہ ہی اس کا سر قلم کر دیا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا تو میرا خیال ہے یہ یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان کے اندر ہی۔ 2-4 بندوں کو لٹکایا جائے سر عام، تو باقی لوگ نارملی آٹومیٹیکلی عبرت پکڑیں گے اس کو۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے خواتین پر جو مظالم ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو نور مقدم کا قتل ہوا اس کے بعد تو پاکستانی معاشرے میں جو آوازیں ہیں وہ کافی زیادہ اٹھنے لگیں کہ خواتین کے ساتھ اس قسم کے ظلم کو آخر کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے تاثرات سے آگاہ کریں گے اور ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ملزمان ہیں ان کو کس طرح کی سزا وہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے؟ میرا نام محمد علی۔ علی بھائی یہ بتائیں کہ نور مقدم کا کیس اسلام آباد میں ہوا جس کا جسم سے جو ہے وہ سر علیحدہ کر دیا گیا، آپ بطور پاکستانی شہری کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو واقعات ہیں ان میں ماضی میں سزائیں موت تو دی جاتی رہی لیکن واقعات رک نہیں رہے، کیا سمجھتے ہیں کس طرح واقعات روکے جا سکتے ہیں؟ اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے آج کل کے لوگوں کے لیے، اس کو کسی چوک میں کسی چوراہے میں کھڑا کر کے اس کا سر قلم کرنا چاہیے، اس کو پھانسی دینا چاہیے کہ دیکھنے والے کو کوئی عبرت ملے کہ اس طرح اس ظلم کا یہ سزا ہے۔ کسی کو اندر پھانسی دی جا رہی ہے، کسی کو اندر عمر قید مل رہی ہے، اس سے کسی کی نشان عبرت تو نہیں ملے گا۔ وہ اندر کی حالات میں ہے، پیسے دے کے سکون سے رہ رہا ہے، نہیں رہ رہا، اس کو اندر عیائش مل رہی ہے، کیا معاملہ ہے وہ ہمیں تو نہیں پتہ کیونکہ وہ ایک دیوار کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی چوراہے پہ کسی بھی بڑے چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کو جمع کر کے باقاعدہ، جیسے میرا ایک مشورہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر یہ ویڈیو دیکھے، جیسے ہمارا مشہور ہے قذافی اسٹیڈیم، وہاں پہ باقاعدہ ٹکٹ رکھی جائے، لوگوں کو بلا کے لوگوں کو یہ نشان عبرت دکھایا جائے کہ اس طرح اس ظلم کی یہ سزا ہے، سر قلم کیا جائے جیسے ہمارے عرب میں ہوتا ہے یا جیسے ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے، اگر کسی کو کوئی ایسا کوئی معاملہ بنے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، یا اگر کسی زیادتی کا معاملہ بنے تو اس کا نفس قتل کر دیا جائے۔ نور مقدم کا کیس پاکستانی معاشرے میں بڑا ہی الگ سا کیس ثابت ہو رہا ہے کہ ایک جس نے اس کو قتل کیا اس نے اس کا جو سر ہے وہی جسم سے علیحدہ کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو ملزمان ہیں ان کو کیسی سزائیں دی جائیں تاکہ کوئی اگزامپل سیٹ ہو اور معاشرے میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ دوبارہ تو یہ کیس ہوتے ہی رہیں گے، یہ ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے، آج بھی نہیں رکے گا اور آئندہ بھی نہیں۔ لیکن یہ کیس ایسے ہے کہ جو سزا لکھی ہوئی ہے وہ ضرور دینی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر طاقتور ہے تو چھوٹ جائے، کمزور ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں۔ جیسے وہ چھوٹی بچی کے کیس میں ہوا تھا کہ وہ کمزور آدمی تھا تو اس کو فوراً انصاف ہو گیا، اس کو سزا بھی ہو گئی، پھانسی بھی دے دی گئی۔ ہاں پھانسی بھی دے دی گئی، اور اگر کوئی اور طاقتور ہوتا تو اس کو ڈیٹا ہی مل رہی تھی، سزا ہونی نہیں تھی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سیالکوٹ کا بھی جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ملزمان کو جو ہے وہ سزائے موت ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بس سزائے موت جیسی سزا، ویسے تو یہ ایکسٹریم سزا ہے لیکن کیا اسی طرح کی سزا دینے سے یہ واقعات رکیں گے؟ ایسی سزا دینی چاہیے کہ انسان کیا ہو سکتی ہے؟ نشان عبرت زندہ رکھیں اور اس سے مشقت زیادہ سے زیادہ کروائیں اور اس کے حالات دنیا کو دکھاتے رہیں کہ یہ دیکھیں اس نے یہ جرم کیا تھا اور اس کی سزا یہ بھگت رہا ہے۔ اچھا جب آپ نے سنا تھا نور مقدم کا جو سر ہے وہ جسم سے علیحدہ کر کے اس کو قتل کیا گیا تو آپ پہ کیا بیتی؟ دکھ تو کسی جانور کو بھی مرتے ہوئے دیکھ کے ہوتا ہے، یہ تو انسان ہے، انسانوں کے ساتھ تو ویسے بھی ماشاءاللہ انسانوں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ یہ تو ایک لڑکی کو مار دیا، یہاں تو پوری فیملیوں کو اس سے زیادہ ظلم کر کے زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دیہات میں، سندھ کے انٹیریئر میں اس سے زیادہ بدتر طریقے سے عورتوں کو، مردوں کو، میل ممبرز کو، عورتوں کو نہیں، اس میں جینڈر کا پرابلم نہیں ہے، مردوں کو اس حالت میں رکھا جاتا ہے کہ انسان دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ جی سر میرا تو یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے اور جو ہماری یہ پولیس ہے، انہوں کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے نا، پکڑا تو وہ گیا ہے، پکڑا تو گیا لیکن وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے وہ جو آج کل چل رہا ہے کہ یہ جو قانون ہے نا یہ غریبوں کے لیے ہے،
اور جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں انہوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح اس کو پکڑ تو لیا انہوں نے، لیکن یہی ہوگا کہ وہ 2-4 دن یا 1-2 ہفتے وہ اندر رہے گا، اس کے بعد یہی ہوگا جی اس کا وہ ہو گیا ہے، اس کو رہا کر دیا گیا، اس کو ضمانت دے دی گئی۔ ضمانت اس کو۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، جب آپ نے سنا تھا کہ نور مقدم کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا تو آپ پر کیا بیتی تو یہی ہے آپ کہ بھی وہ بچوں والے ہیں۔ ہاں، وہ ہماری بہنوں جیسی تھی، ہماری قوم کی بیٹی تھی۔ بنتا تو یہی تھا کہ جیسے ہی وہ پکڑا، دیکھیں جو مجرم ہے نا، یہ سعودیہ میں اب باہر کے ممالک میں دیکھیں کہ ایک اگر مجرم پکڑا گیا جی اس نے یہ چیز اٹھائی ہے یا چرائی ہے یا قتل کیا، اور قتل کی سزا اس کی سزائے موت ہے۔ دیکھیں اس نے ہماری بہن کو قتل کیا تو اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو موقع پہ ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ہمارا تو ریویو یہی ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کیا بیتی جب آپ نے یہ کیس کے بارے میں سنا کہ کس طرح جسم سے اس کا سر علیحدہ کر دیا، اتنی بے دردی سے اس کو مارا گیا، کیا بیتی آپ پر؟ انسانیت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب انسان کی ویلیو کیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کلوز فرینڈ جس نے اس طرح کیا۔ ایک اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، لیکن وہ اسلامی قوانین اس طریقے سے لاگو نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ہونا شروع ہو جائیں کہ ہم یہ جینڈرز کے بیچ میں، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ یورپ سے انسپائر ہوتے ہیں، اس انسپائر ہونے کی وجہ سے وہ پھر کلاس کا جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، پھر وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا تو میرا خیال ہے یہ یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان کے اندر۔ یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یہ چیزیں ویسے بھی۔ اور پھر جب آپ پرسنل ریلیشنز میں نکلتے ہو، اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا آپس میں پرسنل ریلیشنز تھے، وہ پھر ان چیزوں کو بیچ میں لا کے اور وہ رنجشیں اور وہ پھر آپس میں ان کا کلیش ہوا اور جو بھی۔ اچھا یہ بتاؤ عمار، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ زیادتی کے کیسز میں جو لوگ ملوث تھے، زینب کا قتل ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو، یا سیالکوٹ واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائے موت ہوئی، اس کا حکم ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر بھی یہ واقعات نہیں رکے؟ کون سی ایسی سزا اس شخص کو ملنی چاہیے تاکہ ایک ایگزامپل واقعی سیٹ ہو معاشرے میں؟ آئی تھنک میں نے سنا ہوا ہے کہ بہت عرصہ پہلے اس طرح کے واقعات شروع ہوئے تھے اور ان لوگوں کو سر عام پھانسی دی گئی تھی۔ آئی تھنک یہ ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ جو بااثر افراد ہوتے ہیں وہ مطلب سٹیز لے کے اور پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں، تو نارمل بندہ ہوتا ہے جس کی بیک نہیں ہوتی ہے وہ لٹکایا اسی کو ہی جاتا ہے۔ تو ان کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ سمجھتے ہیں جو یہ لڑکا ملوث ہے اس واقعے میں اس کو سزائے موت سر عام ملنی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ عبرت پکڑیں گے۔ اب آپ چوری ایک بندہ کر رہا ہے، اس کے اگر ہاتھ کاٹیں گے، اور جو جس طرح کا ہمارا اسلامی قوانین ہیں، اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو باقی لوگ عبرت پکڑیں گے، وہ جرأت نہیں کریں گے کہ وہ چوری کریں، جس طرح سعودیہ میں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو ویسے تو سر عام پی ایم نے ایک وہ انیشیٹو لیا تھا کہ ان کو مطلب وہ مردوں کو جو ہے وہ نامرد کرنے کے لیے، ان نامرد بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب ان لوگوں کو سزائے موت ہو، 2-4 بندوں کو لٹکایا جائے سر عام، تو باقی لوگ نارملی آٹومیٹیکلی عبرت پکڑیں گے اس کو۔ تو ویورز، لوگوں کے تاثرات نور مقدم کیس میں آپ نے جانے، آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔